آج ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اللہ کے 2 نام پڑھ لو، پھر دولت کہاں کہاں سے آئے گی، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ صرف وہ پڑھے گا جسے آج اللہ توفیق دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج پہلی نوچندی جمعرات کے دن دولت کو چھما چھم بارش کی طرح برسانے والا وہ عمل بتاؤں گی۔ یہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ لیکن آپ نے پڑھنا ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج پہلی نوچندی جمعرات کے دن میرے کہنے پر اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کر لینا۔ دولت کی بارش کا یہ وہ آزمودہ عمل ہے۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جب کسی پریشان بندے نے پڑھا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والے کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آتی ہیں۔ ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج اگر آپ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کا۔ تو آج نوچندی جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب اللہ والو وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو پورا کروانے کا۔ ناظرین، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو نوچندی جمعرات کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ آج کا وظیفہ ان دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مصائب رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی
पहली नौचंदी जुमेरात के दिन एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़कर देखिएगा। फौरी तौर पर गैब से आवाज आ जाएगी कि आओ अपने हिस्से का रिस्क ले जाओ। और जब कोई बंदा नौचंदी जुमेरात के दिन इस कुरानी आयत को पढ़कर रब का लाडला बन जाएगा। बेरोजगार है, रोजगार मांगोगे रोजगार मिल जाएगा। बे औलाद है, औलाद मांगोगे नरीना औलाद नसीब होगी। कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। हर कदम पर कामयाबी के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता रहा हूँ, कोई ख्वाहिश कोई हाजत मेरी पूरी नहीं होती, तो आज नौचंदी जुमेरात के दिन सिर्फ एक बार इस कुरानी आयत को पढ़कर देखो। मांगना रब से है, ये वजीफा रब का है, ये कलिमात रब के हैं और इनको पढ़ने की देर है। जब कोई बंदा लाडला बन जाता है उस जात का जो आसमानों का मालिक है, जमीनों का मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर मांगने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नाजरीन, अगर इस नेमतों वाले महीने में आप भी रब्बे काबा के खजानों के मालिक बनना चाहते हैं तो नौचंदी जुमेरात के दिन का ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके रास्ते की जितनी रुकावटें हैं, जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, सबका गैब से खात्मा हो जाएगा और आप एक ऐसी जिंदगी का आगाज करेंगे जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आप रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज अगर कोई नया घर चाहता है, किराए के मकान पर रहते हो, नया घर मांगोगे तो मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे तो मिल जाएगी। इंशाअल्लाह आप कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो। हर मकसद में कामयाबी के लिए एक कुरानी आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की देर है। माह रबीउल अव्वल की नौचंदी जुमेरात के दिन आपने इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। अगर आप भी रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हो, इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है। नाजरीन, ये मौका बार बार नहीं आता। एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है और आज वो घड़ियां हैं जब रब की जात अर्शे इलाही से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसा रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला? अगर कोई 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है तो ये ना सोचे कि ये नामुमकिन है, ये ना सोचे कि ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आप रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। जब रब की जात किसी के हक में कुन फरमा देती है तो फिर उस बंदे की नस्लें आबाद हो जाती हैं, उस घर के हालात बदल जाते हैं, तमाम मसाइल का गैब से खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा बंद तकदीर के ताले खुलवाना चाहता है, अपने घर के मसाइल का खात्मा चाहता है, अपने रास्ते से रुकावटों बंदिशों को नेस्तो नाबूद करके एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है तो आज मौका है। माह रबीउल अव्वल की नौचंदी जुमेरात के दिन एक बार इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमे
جمعرات کے دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اب اپنی پسند کا رزق اور دولت، خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال و دولت لے جاؤ، تو ماہ ربیع الاول کی نوچندی جمعرات کے دن یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو آباد کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے
گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول سے پہلے رب سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آج نوچندی جمعے رات کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس نام کو توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، یہ نام پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اب ناظرین، اس نام مبارک کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار یا ارحم الراحمین پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔